दाता दरबार में ये मुमताज़ नामी जो औरत है ना, जिसकी अब जो मैं बता रहा हूँ, जिसने इन लड़कियों को बेचा है, वही दाता दरबार में भी उस काम करती थी। काम वो इस तरह करती है कि दाता दरबार में चली जाती है, वहाँ पे घर से भागी हुई, नाराज़ हुई लड़कियाँ, गुमी हुई लड़कियाँ, या बाज़ औक़ात जो हमारे यहाँ ज़्यादा आजकल ट्रेंड है कि फ़ेसबुक पे लड़कियाँ या सोशल मीडिया के किसी भी राब्ते में आके लड़कों के साथ दोस्ती करती हैं, लड़के उनको बुलवा लेते हैं। जब वो लड़के के पास आ जाती हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन लड़का उसको अपने साथ लिए फिरता है, रखता है। उसके बाद उसकी भी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कहीं घर ले ले और उसको रख ले, फिर वो शादी भी नहीं कर रहा होता उससे। तो फिर इस तरह की सूरत हाल में वो जो लड़के हैं, वो लड़कियों को कोई दाता दरबार छोड़ जाता है, कोई मीनार पाकिस्तान छोड़ देता है और ख़ुद गायब हो जाता है, यानी उनको धोखा देता है, शादी का झांसा दे के बुलवाता है और बाद में वो गायब हो जाता है। और इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर, वो है ब्रोकन फैमिली का। मियाँ और बीवी की आपस में लड़ाई हो जाती है, तलाक हो जाती है, दोनों की अपनी अपनी ज़िद होती है, औरत मानने को तैयार नहीं होती, मर्द उसको रखने को तैयार नहीं होता। ऐसी जगहों पे आगे बच्चों का नुकसान होता है। ये माँ बाप के सोचने की बात है, माँ और बाप दोनों मौजूद होंगे, दोनों मेहनत करेंगे, बच्चों पे मेहनत करेंगे, रोज़गार पे मेहनत करेंगे, फिर बमुश्किल वो अपने बच्चों को प्रॉपर रख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जितनी अक्ल और फ़हम की बात जो है वो एक सादा से डीएसपी ने किया, अगर ये कौम के हाकिमों को या हाकिम अदारों के हाकिमों को ये इल्म इतना हो और इतनी सादगी और इतनी पाकीज़गी हो तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ तवज्जो चाहूँगा कि आप इस पर बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले की बात है, ये एक बहुत बड़े हमारे मुफ्ती साहब कहते हुए मुझे शर्म आती है, चलें, एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि जनाब कोई आपके थाने के अंदर ना सदर में है, ये फ़लाँ हमारा जो एक दोस्त है ना, ये पकड़ा गया है और इसको छुड़वाइए। तो जब मैं उसको मिलने गया तो उसकी आधी दाढ़ी काटी हुई थी उन्होंने। तो पता चला कि वो भी मुफ्ती साहब के अदारे के मुफ्ती आज़म ही थे। तो वो झूठी रसीदें लेकर तो लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों ने पकड़ लिया तो उसकी आधी दाढ़ी जो है लोगों ने काट दी। अब उस पे सारे जो उस वक्त के मस्जिदों के इमाम थे ना, वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि इन्होंने सुन्नत रसूल काटी है, तो इनको इस आदमी को सज़ा दे जिसने काटी है। वो कोई ये नहीं कह रहा कि ये सुन्नत रसूल रख के जो है ये जाली काम कर रहा है। अब ये जो इस मुल्क के अंदर एक रिवाज पैदा हुआ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, एक दूसरा दरबारों पे ले जाके, मैं लफ्ज़ डेट इस्तेमाल कर लूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं मैं कह रहा, डेटिंग सेंटर हमने बना दिया है। ये करैक्टर आप इवॉल्व होता देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर, या आपको लगता है कि ये बड़ा पुराना है? सर, एक तो ये बड़ा पुराना है, ये इवॉल्व नहीं हुआ, ये इवॉल्व हो चुका हुआ है। मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ। बचपन से दाता दरबार के हवाले से यही कहानियाँ एसोसिएटेड हैं कि जी बच्चे आए, बच्चे अगवा हो गए, कोई मिठाई बांट रहा है, उसमें नशा मिला दिया, किसी लड़की को नशा वाली मिठाई खिलाई, उसके बाद उसको बुला के वहाँ से ले गए। ये स्टोरी जो है ये 30-40 साल से यहाँ पर ऐसे चल रही हैं। असल में दाता दरबार एक रूहानी मरकज़ है। रूहानी मरकज़ है। मैंने ये जो डेटिंग सेंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ी माजरत के साथ किया है कि लोग यहाँ पे मुलाकातों के टाइम करते हैं, ये माजरत के साथ है। बड़ा दुखी, परेशान, गम के मारे लोग यहाँ पर कल्बी तस्कीन के लिए आते हैं। यहाँ पर आकर वो ये है कि इनके वसीले से शायद कोई हमारी सुनी दुआ भी कबूल हो। अब वहाँ पर जो एक रूहानी मरकज़ है, वहाँ पर जो दुखी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर आगे आप देखें किस तरह से मुख्तलिफ गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पर जो बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, लड़कियाँ भी अगवा हो रही हैं। वहाँ पर अभी ये डीएसपी साहब जो हैं, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया, ब्रोकन फैमिलीज़, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। ठीक है, ये सारी दुनिया में इसी तरह से होता है, लेकिन क्राइम वहाँ पर नहीं हो रहा। बच्ची वहाँ से भाग गई, सोशल मीडिया फेसबुक का, उसने सोशल मीडिया फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया, किसी लड़के ने उसको के साथ फंस गई, लाहौर आ गई, उसने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद उसे कहा कि चलो दाता दरबार चलते हैं, सलामी देंगे, उसके बाद शादी कर लेंगे। दाता दरबार पहुंचे तो उसे कहा कि तुम औरतों की तरफ जाओ, मैं मर्दों की तरफ करता हूँ, फिर वापस इधर ही आएंगे, और छोड़ के चला गया, और वहाँ से फिर छोड़ के चला गया। ये एक फेज़ यहाँ पे ख़त्म हुआ। अच्छा। जो असल स्टोरी इसके बाद शुरू हो रही कि दाता दरबार के अंदर जहाँ पर डीएसपी साहब को एक ऑफिस भी मिला हुआ है और वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है, वहाँ पर औकाफ का दफ्तर भी है, वहाँ पर 16 एजेंसीज काम कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, वहाँ पर एक खातून आती है लड़की के पास, हो हाय तेनू क्यों है, की रो रही हैं,
تینوں کی مسئلہ کی ہوا ہے، اس کو بہلایا پھسلایا، وہاں پہ کھانا کھلایا، 13-14 سال کی بچی ہے، نہیں بیٹی تھے، بہت خطرناک جگہ تھے نہیں تو رہنا، اس کو ساتھ لے گئی اپنے گھر، وہاں پہ آگے بھیج دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم واقعہ کر رہے ہیں 100 سے زیادہ بچیاں داتا دربار سے وہاں سے یہ جو سارے نکالی وہاں گئی۔ پہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اے سی لگا کے سو جاتے ہیں؟ سر یہی تو سوال، اصل سوال جو ڈی ایس پی صاحب سے تھا، انہوں نے تو معاشرے پہ کیا کہ جی میاں بیوی، بروکن میرجز، سوشل انجسٹس، لیکن یہاں پہ ان کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ڈی ایس پی صاحب آپ کا محکمہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ وہاں پر اسپیشلی ڈی ایس پی صاحب کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے کرائم پہ نظر رکھی جائے۔ وہاں پر اوقاف کا ڈپارٹمنٹ، جو انہوں نے ڈیٹا تو دے دیا، اوقاف کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے ایک روحانی مرکز ہے، لوگوں کی بڑی گہری عقیدت ہے یہاں پر، اور یہاں پر جس طرح کے گھرونے کاروبار ہو رہے ہیں۔ ابھی شراز نے آپ کو بتایا کہ ایک سب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل، دونوں نے وہاں پر ایک لڑکی جو تھی وہ اس کو ریکور کیا، اور اس کے بعد اس کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے اور اس کو رستے میں جا کے بیچ کے چلے آگئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ پوسٹ ہو گئے بجائے اس کے کہ ان کو سزا ملتی۔ اب یہ جو مصطفیٰ ٹاؤن والا انسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا، بچے گھر سے آ گئے، والدین سے ناراض تھے، ساری دنیا میں ہوتا ہے سر، یہ کئی کوئی ایسی انوکھی سٹوری نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں بچے گھروں سے بھاگتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں اس طرح سے ان کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جسٹس سسٹم بڑا سٹرونگ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کتنا ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا، یہاں پہ انویسٹیگیشن کیا کی جا رہی ہے، یہاں پہ پروسیکیوشن کیسے کی جائے گی، کس طرح سے انشور کیا جائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ وہ مینٹلی سک ہے کافی نہیں ہے، اس کو سزا دلوانی، اس کی ٹریٹمنٹ کروانی، اس کو معاشرے میں دوبارہ رہنے کے قابل بنانا، اگر نہیں تو اس کو سزا دلوانا، یہ اصل کام ہے جو نہیں ہو رہا۔ ایک سیکنڈ، شراز ہمارے ساتھ ہیں۔ شراز یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس والے دونوں جنہوں نے یہ گھنور کیا، یہ واپس ری انسٹیٹ ہو گئے اور یہ آن جاب ہیں اب؟ ان کا کیا، اگر ان کا یہ ری انسٹیٹ ہو سکتے ہیں تو جو کرمنلز ہیں، جن لوگوں نے ان بچوں کو اپنے پاس کوٹھیوں میں رکھا ہوا تھا، یا جو عورتیں پکڑی گئی ہیں آگے سپلائی کرتے ہوئے دربار سے لڑکیوں کو، ان کو تو سزا ہونے کا پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ جی بلال قطب صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک فرما۔ دیکھیں جو انٹرنیشنل کرمنالوجی ہے اس میں ایویڈنس اکٹھے کیے جاتے ہیں کسی کو سزا دلوانے کے لیے، اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی کرائم کو کنٹرول کرنے کا وہ یہی ہے کہ تفتیش کے ذریعے ملزمان کو سزا دلوائی جائے۔ اب جو ڈی ایس پی آرگنائز کرائم یا ڈی اے جی انویسٹیگیشن جو ہے، انہوں نے جو گینگ پکڑا ہے، ابھی داتا دربار سے 1 ہفتہ پہلے 10 بچے وہاں سے برآمد ہوئے ہیں اور وہ سیل کیے گئے ہیں۔ یہ پچھلے 6 سال 10 سال سے ایسے ڈیل ہو جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد دوبارہ کھل جاتے ہیں۔ جب تک ان ملزمان کو سزا نہیں دلوائی جائے گی، اگر اس طرح کے جو ملزم ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ ہم 5-6 سال جیل میں رہیں گے تو پھر وہ شاید باز آ جائیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے بھکلے ہیں جو ڈن بیس میں ان کی ضمانت کروا دیتے ہیں کہ 10 دنوں میں آپ کو باہر لے آئیں گے۔ یہ پٹھان کالونی کی خاتون کون ہے؟ جی یہ بالکل پٹھان کالونی شادرہ میں ہے، جہاں پر یہ ڈی ایس پی جو میاں توقیر انجم انہوں نے ریڈ کیا تو وہاں علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں اس کے پاس 10 سے 12 قسم کی لڑکیاں ہر روز بدل جاتی ہیں۔ اب وہ پورے پاکستان میں کاروبار کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلال صاحب، 100 بچوں کا کیس قصور میں آیا تھا جن کی پورن ویڈیو بنائی گئی تھی۔ جی بالکل۔ تو اس کے بعد اس میں 2 MNA انوالو تھے، پولیس چپ ہو گئی، تفتیش جو ہے وہ سرخ فیتے کی نظر ہو گئی۔ تو میں نے تو آپ کو ہی دیکھا کہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جرنلزم آپ کر رہے ہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں آپ کسی نتیجے کو اخذ کرتے ہیں، تو یہ جب تک سولوشن بیس نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اسد بھائی آپ اس پہ پہلے تو اپنا ساری بات دیکھیں بلال بھائی، بات یہ ہے کہ ساری بات سنی ہے، ابھی ڈی ایس پی صاحب بات کر رہے تھے، ان کا لب الباب خلاصہ یہی تھا کہ شاید اس میں کوئی تربیت کی کمی ہے، یہ جو والدین آپس میں لڑتے ہیں۔ اب یہ جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یہ بات لے جاتے ہیں والدین پیرنٹس کے اوپر، اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بات لے کے آئیں گے اپنے بچوں کے اوپر، بچے کسی اور پہ ڈال دیں گے۔ جب ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ یہ بات ایک دوسرے کے اوپر، ہر کوئی ذمہ دار ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب نگہبان ہو اور تمہاری سرپرستی کے اندر جو بھی ہوگا تم سے، تمہاری نگہبانی کے اندر تم سے پوچھا جائے گا۔
سوال ہوں گے، جواب دینے ہوں گے، والدین سے بھی پوچھا جائے گا، اداروں سے بھی پوچھا جائے گا، کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے، یقیناً یہ ایک ایشو ضرور ہوتا ہے کہ والدین آپس میں لڑتے ہیں اور بچے جو ہیں اس میں چمبے کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، طلاقیں ہوتی ہیں جی ہوتی ہیں، ہاں تو بات یہ ہے کہ وہ اس لیے کو اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان کی طرف سے ہوا. اب دیکھیں ایک واقعہ کو یا ایک مثال یعنی کو کہ اگر طلاق نہیں بیس ہوگی بنا تو کر، پولیس کامیاب. ہاں یعنی دیکھیں نا، یہ تو ایک ہاں یہ یعنی بات اگر والی بات. والدین آپس میں جھگڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں تو یہ کیس نہیں ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں اسکولوں ہے. کی دیواروں کے اوپر لال دیواروں پہ سفید رنگ کا لکھا گیا تھا مار نہیں پیار، تو آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ اپریشیٹ کیا تھا؟ دیکھیں میں بلال بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے. اب دوبارہ دیکھیں جو بچے یہاں پہ آئے ہیں، بچے آئے ہیں یا بچیاں آئی ہیں، آپ جب فیس بک پہ ان کو بتائیں گے اور اسکول میں تعلیم میں بتائیں گے کہ آپ کو ڈانٹنا جو ہے یہ جبر ہے اور یہ ابیوز ہوتی ہے، تو بچہ گھر سے ہی بھاگے گا نا. نہیں، اس کی ایک ڈانٹ ڈپٹ کی ایک حد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں 7 سال کا بچہ نماز کے لیے پاک میں سے ڈانٹا جا متعین کی ہیں. جی جب سے یہ اس طرح کی باتیں آئی ہیں نا، آپ نے پابند کر دیا اساتذہ کو. بلال بھائی جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے آپ کو ساتھ سے کبھی مارنی پڑی؟ مار پڑتی تھی. ہمارے ہاں تو محلے میں بلال بھائی ایک جو بزرگ ہوتے تھے نا وہ پورے محلے کو ڈانٹتے تھے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بلال بھائی میں اپنے بہن کے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتا، میں بھائی کے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتا. اب وہ کہہ دیتے ہیں. میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں نا، تو یہ چینج کیسے کس کون لے کر آیا؟ جب دیوار پہ لکھا آیا تھا لال پہ مار نہیں پیار، تو آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟